بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے روحانی تعویذ کے بارے میں بتائیں گے جس کی برکت سے آپ پرانے سے پرانے جادو کا صرف چند لمحات میں بذات خود آسانی سے توڑ کر سکتے ہیں۔ اس خاص روحانی تعویذ کو نقش نادل شریف کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ کراماتی نقش روحانی اجازت کے ساتھ خود تحریر کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اس نقش مبارک کو آستانہ سے بالکل فری حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ اس نقش مبارک کو آستانہ سے صرف ہدیہ خرچ 700 روپے ادا کر کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے اوپر ہوئے جادو کی فوری پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے جادو کی ایسی حیران کن حقیقتیں پیش کی گئی ہیں جن سے یقیناً آپ پہلے بے خبر ہوں گے۔ ناظرین، جادو کی بے شمار اقسام ہیں جو سب کی سب خطرناک ہیں۔ جادو زندگی اور موت کے علاوہ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی اولاد، مال، جان، عزت، گھر، کاروبار، نوکری، رشتہ، شادی، صحت، خوبصورتی، ذہانت، خوبی اور کامیابی کو اگر ہر قسم کے کالے جادو، سفلی جادو، شیطانی تعویذات، کالا علم، بنگالی جادو، بدرو، چڑیل، جنات، سایہ، نظر بد، حاسدین، نقصانات اور دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ پاورفل، بے حد مجرب، آزمودہ، کبھی خطا نہ جانے والا قدیم روحانی ذریعہ نقش نادلی شریف ہے۔ ناظرین، جادو کا علاج نقش نادلی شریف کے ذریعے کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کی تصدیق ہونا ضروری ہے کہ آپ جادو سے حقیقت میں متاثر ہیں بھی یا محض آپ وہم یا فیک باتوں کا شکار ہیں۔ تو اس کے لیے بزرگوں کی اجازت سے ہم آپ کے لیے ایک صرف 5 منٹ کا روحانی عمل پیش کر رہے ہیں، جس کے ذریعے آپ جادو ہونے یا نہ ہونے کی انشاءاللہ فوری تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ مٹی کے برتن میں 1 لیٹر پانی ڈال کر اس پر 72 مرتبہ دعائے نادل شریف اور 3 مرتبہ سورہ مزمل تلاوت کر کے دم کریں۔ اس کے بعد آپ یہ پانی گھر کے نابالغ افراد کو پلائیں۔ اگر اس پانی کا ذائقہ ان افراد کو کڑوا، میٹھا یا ترش محسوس ہو تو یہ اس گھر پر جادو ہونے کی ایک واضح نشانی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ اسی پانی کو گھر کی پاک دیواروں پر گرائیں۔ یہ پانی گھر کی پاک دیواروں پر گرانے کے بعد 3 دن کے اندر اندر اگر اس گھر کے کسی بھی فرد کو خواب میں خون، کچا گوشت، الو، مردے، گائے، بھینس یا ویرانہ نظر آئے تو یہ بھی جادو کی ایک بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جادو ہونے کی 5 ظاہری علامات بھی ہیں۔ ان علامات کی موجودگی آپ کے گھر اور وجود پر جادو ہونے کی طرف اٹل اشارہ ہے۔ یہ علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر تنگ دستی، قرض، فتنہ، فساد، شک، تہمت، الزامات اور مخالفت آپ کا پیچھا نہ چھوڑ رہے ہوں۔ نمبر 2، آپ کو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ اور شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ نمبر 3، گھر میں پانی یا خون کے چھینٹے پڑتے ہوں۔ نمبر 4، گھر والوں کو تنہائی، اندھیرے اور گھر کے مخصوص مقامات سے خوف آتا ہو۔ نمبر 5، نماز یا تلاوت قرآن میں دل نہ لگتا ہو۔ ناظرین، جادو کی یہ 5 ظاہری علامات ہیں۔ ان 5 علامات میں سے اگر ایک علامت آپ میں موجود ہے تو آپ کو جادو کے صحیح روحانی علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں دیر کرنا آپ کے لیے ناقابل تلافی نقصان کی وجہ بن سکتا ہے۔ بعض بزرگوں نے جادو کی ایک اور اہم علامت کا بھی تذکرہ کیا ہے، وہ یہ کہ جس فرد کو جادو متاثر کرتا ہے، ابتدا میں یہ اسے اپنی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیتا، یعنی جادو اس فرد کو جادو سے انکار کرنے کی سوچ دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو افراد جادو سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے یہی باتیں سنیں گے کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ سب بکواس باتیں ہیں، یہ سب کہانیوں میں ہوتا ہے۔
یعنی آپ ایسے افراد کو جو جادو سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں جادو کو ثابت کرنے کے لیے جیسی بھی دلیل دیں گے وہ کبھی بھی جادو کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس فرد کے جادو سے انکار کرنے کے پیچھے بھی جادو ہی کار فرما ہوتا ہے، یعنی جادو بذات خود اپنے مریض کو جادو سے انکار کرنے کی زبردست سوچ دے رہا ہوتا ہے۔ جادو یہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ ابتدا میں جادو کو آسانی سے تلف کیا جا سکتا ہے، مگر جب یہ جادو آپ کے وجود پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے تلف کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ جادو جب آپ کے گھر اور وجود پر مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس وقت کوئی فرد جادو کے وجود کو تسلیم کرے یا نہ کرے، جادو کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مثال ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ چمگادڑ جب جنگل میں سوئے ہوئے جانور کا خون چوس رہی ہوتی ہے تو اس جانور کو اس دوران عجیب لطف اور نشہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جانور کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا خون چوس رہا ہے، اور نہ ہی چمگادڑ اس جانور کو خون چوسنے کا احساس ہونے دیتی ہے۔ اس جانور کو اپنے نقصان کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے اور چند قدم چل کر گر پڑتا ہے۔ اسی طرح جادو سے متاثر بعض افراد ابتدا میں جادو کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، مگر جب ان افراد کو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی جادو چل گیا ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم نے جادو کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کو 2 آسان روحانی عمل اور 6 ظاہری علامات تفصیل سے بتا دی ہیں۔ ان 6 ظاہری علامات میں سے اگر ایک علامت آپ میں موجود ہے تو آپ کو جادو کے صحیح روحانی علاج کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں دیر کرنا آپ کے لیے ناقابل تلافی نقصان کی وجہ بن سکتا ہے۔ تصدیق کے لیے آپ کسی بھی غریب گھر کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کا صحیح روحانی علاج کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ پر یہ واضح کر دیں کہ بعض لوگ جادو کے بد اثرات سے نجات پانے کے لیے ایسے افراد کے پاس چلے جاتے ہیں جنہیں جادو کی جیم کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ آپ کو شوبدات اور فیک کہانیوں کے ذریعے مطمئن کر کے آپ سے موکلات، دیوی یا دیوتاؤں کے نام پر لاکھوں روپیہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض مجبور افراد ایسے افراد کو ان کی منہ مانگی قیمت دے بھی دیتے ہیں، مگر ان کے کام پھر بھی نہیں سنورتے۔ یہ لوگ آپ سے مسلسل پیسے کی ڈیمانڈ کرتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہی افراد آپ کو بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، ایسے افراد آپ کو جادو سے نجات تو نہیں دلا سکتے، مگر یہ لوگ آپ کے ایمان، پیسہ اور وقت کا ضیاع کرنے کی ضرور وجہ بنیں گے۔ ناظرین، سلسلہ نادی علی ایک روحانی سلسلہ ہے جو وہ بات کرتا ہے جو حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جادو سے نجات آپ کو محمد والی محمد کی سچی محبت کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، جس کی ایک صورت دعائے نادی علی شریف بھی ہے۔ دعائے نادی علی شریف ہر غلام محمد والی محمد کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ دعا ہر مصیبت سے نجات، مشکلات کا حل، ہر بیماری سے شفا اور ہر میدان میں غیبی کامیابی ہے۔ اس لیے اس دعا کو اپنے دل میں محبت کے ساتھ بسا لیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے سبھی بیڑے آپ کے پار ہوں گے۔ ناظرین، ہر قسم کے جادو سے فوری نجات کا بے حد قدیم روحانی ذریعہ نقش نادی علی شریف کو مانا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے اولیاء اللہ جادو کے توڑ کے لیے نادی علی شریف کو عربی میں تحریر کر کے مریض کے گلے میں پہنایا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی نقش مبارک کے 6 وہ کراماتی فوائد آپ کو بتائیں گے جو کہ ہمارے تجربات و مشاہدات میں آئے ہیں۔ ویڈیو میں بیان نام علی کی برکات کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے تجربہ ایک مرتبہ ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ نام علی کی برکات پر جتنا آج ہمیں یقین اور ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اس سے بھی بڑھ کر یقین اور محبت عطا فرما دے۔ نقش نادی علی شریف کے 6 کراماتی فوائد و فضائل درج ذیل ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جادو سے نجات کا بے حد پاورفل، افضل، مجرب اور قدیم روحانی ذریعہ نقش نادی علی شریف ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ 70 اقسام کے جادو اور 70,000 قسم کے نقصانات اور مصیبتوں سے فوری اور ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس نقش نادلی شریف ہے اور آپ کو اس کی برکات پر یقین بھی ہے تو اس نقش مبارک کی خاص روحانی برکات سے آپ کے وجود کے گرد ایک خاص روحانی دائرہ بن جاتا ہے۔ اس روحانی دائرہ کو حصار علی کہا جاتا ہے، جس میں کوئی بھی نقصان دینے والی چیز، جادو، جنات، شیطانی تعویذات کے اثرات اور نظر بد وغیرہ کے اثرات داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ حصار علی ہر اس فرد کے وجود اور گھر کے گرد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جن کے پاس نقش نادلی شریف ہوتا ہے یا جو دعائے نادلی شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ آستانہ سے نقش نادلی شریف منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی ضرور پہنائیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کی جان، مال، عزت، اولاد، گھر، کاروبار، نوکری، صحت اور کامیابی، ہر قسم کے جادو، جنات، سایہ، اسیب، دشمن، نظر بد، حادثات اور بیماری سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، کسی بھی جادوگر یا جادوگرنی کو آپ پر جادو کرنے کے لیے آپ کے گھر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی انہیں شیطانی تعویذات، کیل، کانٹے اور سوئیاں آپ کے گھر میں دفن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جادوگر یا جادوگرنی آپ کو ہزاروں میل دور رہ کر بھی نقصان دے سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جادوگر ہی نہیں جسے آپ نے تلاش کر لیا، یعنی آپ غلط فرد کو تلاش کر کے اس کی مار پیٹ تو کر سکتے ہیں، مگر اصل جادوگر کو تلاش کرنا عام سی بات نہیں ہے۔ اس لیے جادوگر یا دشمن کو تلاش کرنے کی بجائے آپ اپنی اور اپنی اولاد کی روحانی حفاظت کی طرف توجہ دیں، جس کے لیے آپ کو ہزاروں وظائف اور ہزاروں دعائیں آسانی سے مل جائیں گی۔ یاد رہے کہ سفلی جادوگر جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ آپ پر سایہ، اسیب، شیطانی تعویذات، پانی اور خون کے چھینٹوں کے ذریعے نقصانات اور آفتوں کے پہاڑ گرا سکتے ہیں، جس سے حفاظت کا بہترین روحانی ذریعہ نقش نادی علی ہے۔ یعنی آپ اس نقش مبارک کو آستانہ سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنی اولاد کے گلے میں بھی ضرور پہنائیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی فرد جادو کے ذریعے آپ کو نقصان دینے کی جرات نہیں کر سکے گا، وہ خواہ آپ کے اپنوں میں سے ہے یا غیروں میں سے۔ جادو کے نقصانات میں سے ایک شدید نقصان کسی فرد سے ناجائز محبت کا وابستہ کر لینا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد اپنی پسند کے لڑکے یا لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اس پر جادو کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اس قسم کے جادو عام طور پر بکری، ہدہد، بلبل اور چڑیا کے دل پر کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ جادو کسی پر چل جائے تو متعلقہ فرد کا سکون ایسی بے چینی میں بدل جاتا ہے کہ اسے جادو کروانے والے کے علاوہ کسی کی بھی سوچ نہیں آتی۔ اسکول کالج کی لڑکیاں اور لڑکے اکثر ایسے ہی جادو کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ والدین کے لیے بے حد پریشانی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ایسے جادو سے متاثر افراد اکثر خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ دنیا کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ اس فرد نے محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے خودکشی کر لی، مگر ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ افراد اس بے چینی کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں جو بے چینی انہیں محبت کا جادو دیتا ہے۔ اسی طرح اکثر اچھی بیویوں کے شوہر پر غیر عورتیں اس قسم کے جادو کر دیا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بیوی کو بے حد ذلت، رسوائی اور شوہر کی نفرت کا بلا وجہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دل آپ کو کسی غیر کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے تو یہ جادو کے بد اثرات ہو سکتے ہیں، جن سے حفاظت کے لیے نقش نادلی شریف کو آپ آستانہ سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی فرد آپ پر کسی بھی قسم کا جادو ہرگز نہیں کر سکے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بالغ بچے موجود ہیں تو ان بچوں کو محبت کے جادو، گستاخی، غلط فیصلے، حادثات، نظر بد اور ہر قسم کے نقصانات سے بچانے کے لیے گھر میں نقش نادلی شریف ضرور رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیتا ہے، جس میں جادوگر کسی بھی حرام جانور کے خون سے کاغذ پر اپنے دشمن کی خیالی فوٹو بنا کر اس کے گرد 7 شیطانوں کے نام تحریر کرتا ہے۔
اس کے بعد یہ جادوگر ان شیطانی تعویذات کو جلا کر ان کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے فرد معاشی طور پر تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی جادو کی وجہ سے فرد کی نوکری چلی جاتی ہے، کاروبار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جائیداد بکنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قرض مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر اس قرض کی ادائیگی کا کوئی وسیلہ بھی نہیں بنتا۔ تنگ دستی گھر میں بسیرا کر لیتی ہے، اور پھر یہ تنگ دستی گھر سے جانے کا نام بھی نہیں لیتی۔ فرد اپنی اس معاشی تنگ دستی سے نجات کے لیے ظاہری طور پر اپنی جان توڑ کوشش کرتا ہے، اور مالی مدد حاصل کرنے کے لیے عزیز و اقارب یا دوست احباب کی بے پناہ منت سماجت بھی کرتا ہے، مگر اس کی سب کوششیں بیکار جاتی ہیں، اور ڈپریشن میں آ کر بعض اوقات یہی افراد اپنے ساتھ کچھ غلط بھی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جادو کے ایسے بد اثرات کو فوری ختم کرنے کے لیے آپ آستانہ سے نقش نادیلی شریف منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے جادوگر جتنا چاہے زور لگا لے وہ آپ کو معاشی طور پر نقصان دینے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو معاشرے میں رسوا کرنے کے لیے بیٹیوں کے رشتے یا شادی پر کالا جادو کروا دیتے ہیں۔ اس قسم کے جادو دھاگے یا بالوں پر کیے جاتے ہیں، یعنی جادوگر دھاگے پر کالا جادو کر کے اسے تالے سے باندھ کر قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ شیطانی عمل کرنے کے بعد متعلقہ لڑکے یا لڑکی کے لیے اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا رشتہ آ بھی جائے تو انہیں اس جادو کی وجہ سے اس لڑکی میں بے شمار خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ رشتہ طے ہی نہیں پاتا۔ اسی شیطانی جادو کی وجہ سے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، شادیاں رک جاتی ہیں، اور خاندانی مخالفت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ اسی جادو کی وجہ سے اچھے رشتے کے انتظار میں بعض اوقات تو لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی اصل عمر بھی گزر جاتی ہے، جس کی وجہ سے مزید پریشانیاں جنم لے لیتی ہیں۔ اگر کوئی فرد رشتہ یا شادی پر جادو کی بندش کا شکار ہے اور اس دوران اگر کسی وجہ سے اس کی شادی ہو بھی جائے تو اس شادی کے کامیاب ہونے کے امکانات بے حد کم ہوتے ہیں۔ اس لیے شادی اور رشتہ کے معاملات میں بے حد احتیاط سے کام لینا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ رشتہ یا شادی کی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا حل نقش نادیلی شریف ہے، جسے آپ آستانہ سے منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے پاس بھی رکھیں۔ انشاءاللہ نقش نادیلی شریف کی برکت سے اچھی جگہ سے آپ کے رشتے بھی آئیں گے اور شادی آپ کی اچھی جگہ طے بھی پائے گی۔ نقش نادیلی شریف کی برکت سے رشتہ اور شادی کی پرانی سے پرانی بندش، جادو اور رکاوٹیں فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اس نقش مبارک کی برکت سے جو شادی طے پا جاتی ہے وہ ہمیشہ قائم بھی رہتی ہے۔ جادو کے ذریعے کسی بھی فرد کو بیمار کرنا عام سی بات ہے، لہٰذا جب جادوگر نے کسی بھی فرد کو شدید نقصان دینا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مٹی کا پتلا بنا کر اسے کفن پہناتا ہے۔ پتلے کو کفن پہنانے کے بعد جادوگر چند دن اس پتلے پر شیطانی علم پڑھ کر اس کے وجود میں لوہے کی کیلیں پیوست کر کے اس پتلے کو قبر میں دفن کر دیتا ہے۔ اس طرح کا جادو کرنے کے بعد متعلقہ فرد بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ سحری جادو ہے اور بعض اوقات یہ فرد کے لیے ناقابل تلافی نقصان کی وجہ بھی بن جاتا ہے، لہٰذا فرد کو صدقات و خیرات ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس قسم کے جادو کے فوری توڑ کے لیے اور اس سے ہمیشہ محفوظ رہنے کے لیے آپ آستانہ سے نقش نادیلی شریف منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے کوئی بھی جادوگر یا دشمن آپ کو کسی بھی طرح سے کبھی بھی نقصان دینے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نقش نادیلی شریف ہے تو جادوگر آپ کو نقصان دینے کے لیے 1000 پتلے بنا کر بھی قبر میں دفن کر دے تب بھی وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی جان، مال، عزت اور اولاد کو شدید نقصان دینے کے لیے جادو کے ذریعے جنات یا بدروحوں کا سایہ آپ کے وجود کے اوپر وارد کر دیتا ہے۔
یہ سایہ یا اسیب آپ کے وجود میں حلول کر جاتا ہے اور اس کے بعد مد مقابل وہ کرتا ہے جو جادوگر چاہتا ہے۔ یہ سایہ یا اسیب بعض اوقات بے حد اذیت ناک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جادوگر اپنے مد مقابل پر اسیب وارد کرنے کے لیے اس فرد کے ناک یا کان کی روئی حاصل کرتا ہے جس کا انتقال منگل کے روز ہوا ہوتا ہے۔ یہ روئی جادوگر کے لیے بیش قیمتی ہوتی ہے کیونکہ اسی روئی کے ذریعے یہ جادوگر اپنے دشمن کے لیے ایسے نقصانات کی وجہ بنتا ہے جس کا عام فرد تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جادوگر اس روئی کو مٹی کے چراغ میں جلا کر شیطانی جادو پڑتا ہے جس کے ذریعے متعلقہ انتقال شدہ فرد کی روح جادو کر کے دشمن کے وجود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا جادو بے حد خطرناک مانا جاتا ہے اور بعض لوگوں کے مطابق یہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی قسم کے جادو، سایہ، اسیب، جنات، بدرو، چڑیل، حمزات، بھوت، جادوگر، جادوگرنی، سکلی جادو، کالا جادو، کالا علم اور شیطانی تعویذات سے فوری شفا اور اس سے تا زندگی حفاظت کے لیے آپ آستانہ سے نقش نادلی شریف منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ انشاءاللہ جادو کے اثرات آپ کے قریب سے بھی نہیں گزر پائیں گے۔ ناظرین، ہم نے جادو کے فوری توڑ کے حوالے سے آپ کو نقش نادلی شریف کے وہ فضائل بتائے ہیں جو کہ ہمارے تجربات میں آئے ہیں۔ یہ فضائل بے حد مختصر ہیں۔ نادلی شریف کے مکمل فضائل کائنات میں ریت اور مٹی کے ذرے، سمندروں کے پانی کے قطرے، تمام ستارے، انسان، جنات اور فرشتے مل کر بھی قیامت تک بیان کرتے رہیں تب بھی نادلی شریف کے فضائل و برکات کا ایک جز بھی مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، آپ جادو سے متاثر ہوں یا نہ ہوں، آپ اس نقش مبارک کو آستانہ سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی ضرور پہنائیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی ایسی برکات آپ کو حاصل ہوگی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ نقش نادلی شریف کو آستانہ میں وہ بزرگ مخصوص اوقات میں تحریر فرماتے ہیں جنہوں نے دعائے نادلی شریف کو 14 لاکھ بار تلاوت کر کے اس کا وظیفہ اکبر مکمل کیا ہوتا ہے۔ ان بزرگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبھی صفاتی ناموں میں سے ہر نام کو 1,25,000 بار ذکر کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی بزرگوں نے اسم اعظم شریف کو 66 لاکھ مرتبہ ذکر کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کی زندگی کا ایک حصہ اللہ کی عبادات میں گزرا ہوتا ہے، اس لیے ان بزرگوں کے ہاتھ سے تحریر نقش نادلی شریف کبھی بھی خطا نہیں جاتے۔ یہ نقش مبارک خاص مشک، عنبر اور زعفران سے تحریر کیا جاتا ہے جسے آپ 1400 مرتبہ دعائے نادلی شریف محبت کے ساتھ تلاوت کر کے فری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فرد اس نقش مبارک کا ہدیہ خرچ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی بے حد افضل ہے۔ نقش نادلی شریف کا ہدیہ خرچ 700 روپے ہے۔ ان 700 روپے میں 450 روپے مشک، عنبر اور زعفران کے ہیں اور 250 روپے TCS کے ہیں، یعنی یہ آستانہ کا ہدیہ نہیں۔ یہی نقش مبارک آپ آستانہ سے چاندی کی تختی پر تحریر بھی حاصل کر سکتے ہیں جس پر چاندی کا خرچ، کاریگر کی مزدوری اور TCS کا ٹوٹل خرچ 2250 روپے آتا ہے۔ اگر کوئی فرد افورڈ کر سکتا ہے تو وہ آستانہ سے چاندی کا نقش نادلی شریف منگوا سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد نقش نادلی شریف خود تحریر کرنا چاہتا ہے تو وہ پیپر پر دعائے نادلی شریف کو عربی میں تحریر کر کے اس پر 5000 مرتبہ دعائے نادلی شریف تلاوت کر کے دم کر دے اور اس کے بعد اسی نقش کو اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دے یا اپنے پاس رکھ لے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کا بھی فیض جلد جاری ہو جائے گا۔ نقش نادلی شریف حاصل کرنے کے لیے آپ 0302 7539 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہنیں 0306 3441 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ نقش نادلی شریف کے مزید فوائد و برکات کے لیے ویڈیو لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔